بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے خلاف جو سیشن جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کے خلاف جو اپیل کر رکھی تھی، اس کی تاریخ تھی اور قوم کی نظریں اس فیصلے پہ تھیں، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور بینچ نے آج پھر یہ کہہ کے کہ کل ہائی کورٹ کو دیکھ لیں کیا کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے، ہائی کورٹ کو پابند کیا ہے کہ وہ 1 بجے تک ہر صورت اس کیس کا فیصلہ سنائے۔ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بڑی چالاکی کے ساتھ ڈیٹے دے رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پہلے دیکھے سپریم کورٹ کیا کرتا ہے، پھر کبھی ڈیٹ دے کے جج صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی 14 دن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں۔ ابھی تک نہ تو انہوں نے قیدی نمبر 804 کی سہولتوں پہ کوئی بات کی ہے، نہ جیل بدلنے پہ کوئی بات کی ہے۔ آرڈر ہمایوں دلاور کا جو آرڈر تھا، اس میں جیل اپنے راولپنڈی والی اڈیالہ جیل تھی اور بھیج دیا گیا اٹک جیل، اس پہ فیصلہ سیدھا ہے، لیکن اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب کو ٹائم نہیں مل رہا سننے کا، کافی دن انہوں نے اسی میں گزار دیے۔ بہرحال آج سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کل ہر صورت چیف جسٹس صاحب یا جو بینچ بھی ہے وہاں ہائی کورٹ میں، وہ 1 بجے تک فیصلہ دے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو یہ فیصلہ بڑے بڑے قانون دان تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ توشہ خانہ سے ایک گھڑی لی، پیسے دے کے لی، ڈکلیئر بھی کی ہے 700 میں، اس پہ پھڈا ہے۔ اور اس توشہ خانہ پہ نہ نواز شریف کو پوچھا، نہ مریم کو پوچھا، نہ شہباز شریف کو، نہ شاہد خاقان عباسی کو، نہ یوسف رضا گیلانی کو، نہ آصف زرداری کو، کسی کو نہیں پوچھا۔ ایک ہی بندہ صرف جس نے کوشش کی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے چائے بھی اپنے گھر سے پئیں، اپنے خرچے سے، اپنی جیب سے پئیں، اس سے بدلہ لیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا جو کچھ باقی کرتے ہیں پاکستان میں۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے والوں کو نہیں چھوڑتے، بڑے بڑے چوروں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جن پہ 1100 1600 ارب روپے کے کیس ہوں، ان کے کیس ہم سنتے نہیں ہیں، واپس لے لیتے ہیں، ان کے کیس نیب والے واپس لے لیتے ہیں۔ بہرحال کل قوم کی نظریں اسی پہ ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بادشاہی یہ ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا کیس نہ سنو، وہ کہتے ہیں میں نے سننا، وہ کہتے ہیں کوئی سہولت کا کہو، کہتے ہیں میری مانتا کو نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ وکیلوں کو ملنے دیں۔ اب جیل میں ایک عام قیدی کو جو سہولت ہونی چاہیے وہ بھی میسر نہیں ہے پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر کو، لیکن ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ بے بس نظر آ رہی ہے، اور خبریں اخبارات میں چھپ رہی ہیں کہ ان کے واش روم کے باہر پرائیویٹ کیمرے لگے ہوئے، CCTV کیمرے لگ کے ان کے واش روم میں جانے کی، غسل کرنے کی ریکارڈنگ ہو رہی۔ اس پہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب بھی آج میدان میں آ گئے، انہوں نے پوسٹ کی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ واش روم کی پرائیویسی کے متاثر ہونے کے حوالے سے خان صاحب کہ دور حکومت میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اگر کچھ ناروا کیا گیا تھا تو وہ بھی غلط تھا، اور اگر آج عمران خان کے ساتھ ایسا ہی کیا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ ایک غلطی دوسری غلطی کے جواز کا سبب نہیں بن سکتی، ہمیں مسلمہ انسانی اور اسلامی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم لوگوں کے درمیان اچھے برے دنوں کو گردش دیتے رہتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہم محکوم بھی رہے اور حاکم بھی بنے، پس جب ہم محکوم تھے ہمیں پتہ چلا کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے، اور جب ہم حاکم بنے تو ہمیں پتہ چلا رعایا کیسی ہونی چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جیل قوانین پر نظر ثانی کر کے انہی اقدار کے تابع کیا جائے۔ 23 اگست کو یہ مفتی صاحب کا بیان جاری ہوا ہے۔ علماء حق کو ہمیشہ ظلم کے خلاف میدان میں آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے پہ ظلم ہو تو ہم شور ڈالیں، اور ہمارے سیاسی مخالف پہ ہو تو ہم زبان بند کر لیں، یہ ہمارا منصب نہیں ہے۔
جو حضرات بعض دفعہ کو کمنٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں انہیں یہ فارمولہ یاد رکھنا چاہیے، میاں صاحب کا یہ شعر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، وہ کسی کے خلاف بھی ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، خلاف عدل کام ہو رہا ہے تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اب جب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو کچھ فیصلہ ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے، تو جو 14 دن یا 15 یا 16 دن ایک بندے کے جیل میں گزرے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ہمارے نظام عدل کی کمزوریاں ہیں جن کا ازالہ کرنا ہوگا۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ ایک بندہ پولیس جس کیس میں مرضی پکڑ کے لے آئے، جو مرضی کہہ دے آ کے ہمیں ریمانڈ چاہیے 14 دن کا، عدالت والے مہربانی کر کے 14 دن کا نہ دیں تو 7 دن کا دے دیں گے، 7 دن کے بعد پتہ لگے کہ پرچہ جعلی تھا، بنتا ہی نہیں تھا، غیر قانونی ہے، پھر اسے جب چھوڑا جائے گا تو اس کے 7 دن کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ایسے ہماری تاریخ ایسے فیصلوں سے بھری پڑی ہے کہ پوری سزا کاٹنے کے بعد لوگ باہر آئے اور اس کے بعد ان کی تاریخ لگی اور وہ بری ہو گئے۔ اب بعض بندے اگلے جان پہنچ گئے اور ان کے مرنے کے بعد ان کا کیس نکلا عدالت سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، جیسے مریم نواز اور نواز شریف اینڈ کمپنی کا کیس نیب والا، جس میں نیب نے ان کی سزا ختم کرنے کے خلاف اپیل کر رکھی تھی، 2 سال بعد نکلا۔ نیب بدل چکی، افسر بدل چکے، بادشاہیاں حکومتیں بدل چکی، اب نیب ان کی اپنی مرضی کی ہے، اس نے کہہ دیا کہ ہم اس کیس کو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بری ہوگا۔ تو اس طرح کے جو ظلم ہو رہے ہیں عدالتوں میں، عدالتی نظام کو ان مظالم سے، ان کمزوریوں سے پاک کرنا چاہیے اور حکمرانوں کو جیلوں کے سسٹم پہ بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے کہ وہاں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ قیدی جو بھی ہے، غریب ہے، امیر ہے، آخر انسان ہے، اس کے بھی انسانی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جج صاحبان کو، حکمرانوں کو اس کی توفیق دے۔ جب یہ خود جاتے ہیں تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے، لیکن رہتا اتنے دن ہی ہے جتنے دن یہ جیل میں رہیں۔ جب یہ جیل سے باہر آ جائیں تو بھول جاتے ہیں کیا ہوا اور ہمیں کیا کرنا ہے غریب لوگوں کے لیے۔